الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. سامعین مکرم، جیسا کہ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد محمدی میں مفتی شکیل یار خان صاحب کی نگرانی میں آج کی محفل رواں دواں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے کچھ اہم باتیں گوش و گزار کروں گا. تقریباً 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کرنا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ ایک طرف، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے وہ ایک طرف. تو کہا کہ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات و خوبیاں ایک طرف ہو اور ہمارے کریم آقا کے معجزات سب سے زیادہ ہیں. بعض محدثین نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو 1000 معجزات عطا فرمائے، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو 3000 معجزات عطا فرمائے. سامعین مکرم، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت امام بوصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا فرماتے ہیں: ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم. فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت نے آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کو ظاہر فرما دیا. فرمایا یا طیب مبتدأ منہ ومختتم، کہ رسول کریم علیہ السلام کی جائے ولادت اور جہاں رسول کریم آرام فرما رہے، فرمایا یہ جگہ بھی بڑی مقدس اور پاکیزہ ہے، اور آپ جس جگہ ولادت آپ کی ہوئی ہے اور جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی جائے ولادت اور جائے مدفن نے اس مقام کو زیادہ روشن کر دیا ہے. بڑی برکت و عظمت والی جگہ ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ عرش علا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ، حضور کا روضہ جس سے رسول اللہ کا جسم مبارک ٹچ ہے، فرمایا یہ مقام عرش علا سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا وبات ایوان کسریٰ، جب تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی ہے
تو حضور کی آمد کی وجہ سے قیصر و کسریٰ کے محلات بھی ٹوٹ گئے، اور رسول کریم جب تشریف لائے تو سید آمنہ فرماتی ہیں اضاءت لہو قصور الشام، ابھی تاجدار کائنات کی ادھر ولادت باسعادت ہوتی ہے اور ادھر شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ حضور کی جب آمد ہوئی تو شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو، حضور کی آمد پر گھروں کو کیوں سجاتے ہو؟ کہنا جس نبی کے صدقے میں شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں، جس نبی کے صدقے میں یہ کائنات سج گئی، اس نبی کی آمد پر ہم روشنی کا کیوں نہ لگائیں، اس نبی کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں؟ جس نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں ہمیں رب کی معرفت ہوئی ہے، جس نبی کے صدقے میں عورتوں کو عزت و مقام و مرتبہ ملا ہے، جس نبی کے صدقے میں ہم نے جنت کو پہچانا ہے، جس نبی کے صدقے میں ہم نے دوزخ کو پہچانا ہے، جس نبی کے ذریعے سے ہم نے آل رسول کو پہچانا ہے، جس نبی کے ذریعے سے ہم نے حضور کو کا وہ مقام و مرتبہ جانا جس کو میرے امام نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ حضور کی شان و عظمت تو وراء الورا ہے، حضور کی شان بہت نرالی ہے۔ میرے امام نے فرمایا زمین و زمان، ہر ایک کی آواز آنی چاہیے، زمین و زمان، مکین و مکان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، دہن میں زباں۔ میرے امام نے حضور کی شان کو یوں بیان فرمایا کہ جس کو حضرت امام ترمذی نے فرمایا نا کہ یقول نعیتہ لم ار قبلہ مثلہ ولا بعدہ، حضور کی شان بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا ہے کہ حضور جیسا میں نے نہ کبھی زندگی میں پہلے دیکھا اور نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ وہ یہی کہتا کہ اب میری نگاہوں میں، ہر ایک کی آواز آنی چاہیے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ پوری زندگی ہم حضور کے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ سامعین مکرم، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب ممبر بنا دیا گیا، یہ حضور کے معجزات میں سے، حضور کے لیے جب ممبر بنا دیا گیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جب جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب حضور کے لیے ممبر بنا دیا گیا فلما جعل له المنبر فخطب فحمد اللہ واثنى علیہ، جب ممبر بنا دیا گیا تو حضور اس پر جلوہ افروز ہوئے، رب کی تعریف و توصیف بیان کی۔ اب جس کھجور کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب جب حضور کے لیے ممبر بن گیا تو اب حضور اس پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن جو کھجور کا تنا حضور کے جسم مبارک سے مس ہوا کرتا تھا، ٹچ ہوا کرتا تھا، حضور سے برکت لیا کرتا تھا، وہ حضور کی محبت و فراق میں رونے لگ گیا ہے۔ حضور اس کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب ممبر بن گیا تو حضور اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب حضور جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ حضور نے فرمایا لو لم اعتنقه لحن الى يوم القیامہ، حضور نے فرمایا، حضور نے جب دیکھا کہ یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے زار و قطار، نزل فاعتنقه فسكت فضمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ جو حضور کے فراق میں رو رہا تھا، حضور کے عشق میں رو رہا تھا، حضور نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے اسے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لو لم اعتنقه لحن الى یوم القیامہ، اگر میں اس کھجور کے تنے کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ اللہ، یہ حضور سے عشق و محبت کا انداز ہے۔ آگے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں انتم اولا بان تحنوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب یہ کھجور کا تنا حضور کے عشق و فراق میں اس قدر رو رہا ہے، اے حضور سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کریم کے عشق کا دم بھرنے والوں، جب یہ کھجور کا
تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ رسول اللہ کی محبت میں رویا کرو، حضور کے عشق میں رویا کرو، حضور کے فراق میں رویا کرو۔ آج ہمیں حضور کی محبت اور حضور کے عشق میں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ آج ہمیں رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ حضور کے معجزات سن رہے، وہاں حضور کی محبت ہمارے دلوں میں سما جانی چاہیے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، بلکہ جب اس دنیا سے جائیں تو یہی کہا جائے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور کا غلام جب رسول اللہ سے سچی پکی عقیدت و محبت کرے گا، پھر کئی سال بعد بھی اس کی قبر اور اس کے جسم کو صحیح سلامت ملا جائے گا کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہے۔ یہ حضور سے سچی پکی عقیدت و محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ سامعین مکرم، میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انصار کے باغ میں داخل ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھے اپنے پیچھے سوار کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا، انصار کے باغ میں داخل ہوئے۔ یہاں سے حضور کا ایک معجزہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا کہ حضور جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ اب جب حضور تشریف لائے، انصار کے باغ میں داخل ہوئے، تو ایک اونٹ تھا، فلما رآہ البعیر جرجر فوضع جرانہ۔ حضور کو جب اس اونٹ نے دیکھا تو حضور کی محبت میں زار و قطار رونے لگ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی محبت میں زار و قطار رونے لگا۔ اب ہوا یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوضع جرانہ، حضور نے اس کے کان کے قریب ہاتھ لگایا۔ ابھی در آنکھ ہاتھ لگانے کی دیر تھی، جہاں وہ حضور کو دیکھ کر سسکیاں لے رہا تھا، تاجدار کائنات کے دست مبارک اور دست شفقت کی ایسی برکت ہوئی کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے وہ خاموش ہو گیا، رو رہا تھا، خاموش ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، من رب هذا الجمل؟ حضور نے پوچھا بھئی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فجاء رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص آئے، یا رسول اللہ یہ تو میرا اونٹ ہے، انا رب هذا الجمل، اس اونٹ کا مالک تو میں ہوں۔ حضور نے فرمایا الا تتق اللہ فی البہیمہ فانک تجیعہ وتطعبہ فانہ شکا کثرۃ العمل وقلۃ العلف فاحسنوا الیہ۔ رسول کریم کا معجزہ سنو اور محبوب کریم کی شان پہ قربان جاؤ۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے یہ شکایت کی ہے کہ تم اسے تھکاتے بہت زیادہ ہو، اس کو تکلیف بہت زیادہ دیتے ہو، اس کو کھانا کم دیتے ہو، تکلیف زیادہ دیتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یہ رسول اللہ صرف جانوروں کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف ایک جہان کے لیے نہیں، عالم حیوانات یا عالم جمادات یا عالم نباتات کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ یوں ہی آخری معجزہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے راوی۔ اب یہ ہوا یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حضور سے عشق اور محبت کا انداز دیکھیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وضو کا جو پانی ہے اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اسے اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے جسم مبارک پر مل لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناک مبارک بھی صاف فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے ایسی عقیدت و محبت کرتے تھے کہ حضور ناک مبارک بھی صاف فرماتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اسے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ ہے عشق و محبت کا انداز کہ حضور سے ایسی عقیدت و محبت، ایسی عقیدت و محبت۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ لیس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه الا ما بین یدیک الا ما بین یدیک۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ جسے ہم پئیں، اور اتنا بھی پانی نہیں کہ جسے ہم وضو کریں۔
ہاں یہ جو پانی آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی پانی بچا ہے. تو حضور نے فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. ابھی تو صحابی رسول نے حضور سے کہا یا رسول اللہ پانی تو صرف یہی ہے. حضور نے اپنا دست مبارک، دست رحمت، دست شفقت، دست برکت رکھا. فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. رسول اللہ کے دست رحمت رکھنے کی دیر تھی، یہاں حضور کی چشمے مبارک، حضور کے دست مبارک سے چشمے جاری ہو گئے. راوی فرماتے ہیں کم کنتم یومئذ، پوچھا یہ تو بتاؤ تم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ کم کنتم یومئذ، فرما کننا 15 مئہ لیکن لو کننا 100,000 لکفانا. فرمایا حضور سے عشق و محبت کا ہمارا انداز یہ ہے کہ اگرچہ ہم اس دن 1500 لوگ تھے اور جنہیں یہ برتن جو چھوٹا سا برتن تھا اس میں رسول اللہ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، ایسی برکت ہوئی کہ 1500 لوگوں نے اس سے پانی بھی کیا اور وضو بھی کر لیا ہے. اب راوی کی محبت کا انداز دیکھیں. راوی یہ کہتے ہیں کہ کتنی تعداد تھی؟ پوچھا، کہا کننا 15 مئہ، ہماری تعداد تو تھی 1500 تھی. لیکن لو کننا 100,000 لکفانا، یہ نہیں کہا کہ 2000 ہوتے تو کافی ہوتا، 3000 ہوتے تو کافی ہوتا، 4000 ہوتے تو کافی ہوتا. نہیں، یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ہاتھ میں اللہ کریم نے اتنی برکت رکھی ہے. فرمایا کہ یہ تھے تو ہم 1500، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے دست مبارک نے اللہ کریم نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا. یہ ہے عشق و محبت کا انداز. ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کا دم بھرنے والوں، حضور سے سچی پکی عقیدت و محبت کرو. ان معجزات کو ہم نے سنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ جائے، حضور کا عشق مزید بڑھ جائے. حضرت ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا نا، بڑی طویل حدیث پاک ہے، لیکن اس میں سے ایک نقطہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. یہ کہا ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، فرمایا کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا. فرمایا حضور کی شان و عظمت یہ ہے، ام معبد نے کہا حضور کی شان و عظمت یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول کریم کے زبان مبارک سے موتی جھڑ رہے ہو. میرے امام نے فرمایا کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جہاں فضا، نہ بسی کے جہاں دو جہاں فضا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.